جزاک اللہ خیر بہن. ہم سبھی نے بہن سے جانا کہ گھریلو معاملات میں کس طرح سے ہم غفلت برت رہے ہیں، اس کے کیا نتائج رونما ہو رہے ہیں. تو ضرورت ہے کہ ہم غفلتوں سے باز آ جائیں، کیونکہ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اور آج کے ہمارے پروگرام کی دوسری اسپیکر ہیں بہن صوبیہ شیخ. بہن صوبیہ IERO کی سینئر ممبر ہونے کے ساتھ ہی ساتھ تقوی اسلامک اسکول کی وائس پرنسپل بھی ہیں. بہن کی زندگی کا مقصد دین کی خدمت کرنا ہے. بہن سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنی گفتگو سے ہم سب کو فیض یاب کریں. بہن صوبیہ شیخ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو پتہ چلی گیا ہے کہ ہمارے آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے غفلت اور اس کے نتائج. اور ابھی آپ نے بہن ایمانہ سے جانا کہ کیا نتیجہ ہوا جب ہم نے اپنی ذاتی زندگیوں میں، اپنی پرسنل لائفز میں غفلت برتی. کیا ہوا جب ہم غافل ہو گئے اپنے حقوق سے، اپنے فرائض سے، ماں باپ کی اہمیت سے، اولاد کی تربیت سے، وقت سے اور موت سے. ہم نے جانا کہ ہمارے گھروں کا نظام برباد ہو گیا، ہمارے دلوں کا سکون ختم ہو گیا، ماں باپ کی بھی عزت نہ رہی، اولاد کے ساتھ وہ شفقت کا رویہ نہ رہا، رشتہ داروں کے ساتھ وہ تعلق نہ رہا. یعنی جب ہم نے اپنی پرسنل لائفز میں غفلت برتی تو اس کے کیا نتیجے ہم نے فیس کیے. اب انشاءاللہ میری گفتگو اس پہ مبنی ہوگی کہ کیا نتیجے ہوئے ہماری غفلت کے جب ہم نے ایک قوم کی طرح، ایک امت کی طرح، ایک گروپ کی طرح غفلت برتی تو ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوا. اور آئیے اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ آج مسلمان کس حال میں جی رہا ہے، کس ذلت و خواری، کس مفلسی، کس جہالت میں مبتلا ہے، اس سے پہلے کہ اپنا آج جانیں، آئیے اپنے کل سے شروع کرتے ہیں. یعنی ذرا سے اپنے ماضی پہ نظر ڈالتے ہیں. اور جب ہم اپنے تابناک ماضی، اپنے گلوریس پاسٹ کے ساتھ اپنے آج کی ذلت کو کمپیئر کریں گے نا تو ہمیں اس بات کا احساس ہو ہی جائے گا کہ ہم کہاں تھے، ہم کہاں آ پہنچے ہیں. کیا تھا ہمارے پاس، کیا کچھ کھو دیا ہم نے اور کیا بچا ہے ہمارے پاس. اور اگر ہم تھوڑی سی فکر کریں گے تو ہم یہ نتیجہ نکال ہی لیں گے کہ یہ غفلت ہے جس نے ایک مسلمان امت کو تباہ و برباد کر دیا، ورنہ ہم تو وہ تھے کہ پوری دنیا پہ حکومت کر رہے تھے. آج سے 1400 سال پہلے جب پوری دنیا کفر، ضلالت، غفلت اور جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، تب عرب کے تپتے ریگستان سے اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کا مہتاب نمودار کیا اور اس نے اپنے نور سے پوری دنیا کو منور کر دیا. ظہور اسلام کے وقت، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس وقت عرب کا بہت برا حال تھا. عرب کو بالکل باربرک، بہت زیادہ جاہل، بہت وحشی سمجھتے تھے. یہاں تک کہ عرب پہ کسی کی حکومت نہیں تھی، یعنی عرب میں کوئی حکومت نہیں تھی، پورا عرب قبیلوں میں بٹا ہوا تھا. اور یہ قبیلے آئے دن آپس میں لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے. کسی کی جان لینا کوئی خاص بات تھی نہیں. عرب انتقام لینا بہت ضروری سمجھتے تھے. تو اس نتیجے میں کیا ہوتا کہ لڑائیوں کا ایسا سلسلہ چلتا جو برسوں جاری رہتا اور ہزاروں لوگ اس میں اپنی جان گنوا دیتے. ڈاکہ اور رہزنی عام تھی. لوگ قافلے میں سفر کرتے تھے، لیکن اتنے خراب حالات تھے کہ قافلے کے قافلے لوٹ لیے جاتے. جوا شراب عام تھا. لوگ جوئے میں اپنا سب کچھ ہار جاتے، اپنی بیوی ہار جاتے، اپنے آپ کو ہار جاتے. اور جب اپنے آپ کو ہارتے تو کیا کرتے؟ پھر انہیں دوسرے کا غلام بن کر رہنا پڑتا. بیٹیوں کا پیدا ہونا باعث شرم تھا. بیٹیاں بے عزتی کی نشانی تھی اس دور میں. اور وہ عرب کیا کیا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھوں اپنی بیٹیوں کو زمین میں دفن کر دیتے تھے. قیس بن ثابت نے دور جہالت میں اپنے ہاتھوں اپنی 10 بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا.
اس وقت عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی. مرد کا جب جی چاہا نکاح کیا, طلاق دیا, پھر رجوع کیا, پھر چھوڑ دیا. ایک مرد کا کتنی بھی عورتوں سے رشتہ تھا. غلاموں کی حالت بہت خراب تھی. غلام جانوروں کی طرح خریدے اور بیچے جاتے تھے. بے حیائی عام تھی. عورتیں بے پردہ گھوما کرتی تھی. یعنی یہ حال تھا عرب کا جب اسلام کا ظہور ہوا. اب آپ یہ سوچیں گے کہ عرب کا حال بتانے کا کیا فائدہ؟ تو تھوڑا سا غور کریے اور یہ سوچئے کہ عرب کا ایسا حال کیوں تھا؟ کیوں تھے وہ ایسے کہ بالکل جہالت میں مبتلا تھے؟ کیوں تھے ایسے کہ اتنے وحشی تھے, انہیں کسی بات کی فکر نہیں تھی؟ کیوں تھے ایسے؟ کیونکہ ان کے پاس ہدایت نہیں تھی. وہ غافل تھے, وہ اللہ سے غافل تھے, وہ ایمان سے غافل تھے, وہ انسانیت سے غافل تھے, وہ حقوق انسانی سے غافل تھے, وہ اپنے مقصد زندگی سے غافل تھے. اور کیونکہ عرب غافل تھے تو وہ اس حال میں جی رہے تھے. اب اگر آج ہم بھی غافل ہو جائیں تو کیا ہم اس حال کو نہیں پہنچ سکتے؟ غافل ہو جائیں اور اس حال کو پہنچ جائے نہیں, ہم غافل ہو چکے ہیں اور بہت حد تک اس حال کو پہنچ چکے ہیں. ذرا غور کریے, جو غافل قومیں ہیں, جو واقعی اللہ سے غافل ہیں, جو واقعی ایمان سے غافل ہیں, جو آخرت سے غافل ہیں, ان کا کیا حال ہے؟ کیا بالکل عرب جیسا حال نہیں ہے؟ عرب میں کیا تھا؟ بات بات پہ لڑائی جھگڑا. آج کیا ہو رہا ہے؟ بات بات پہ لڑائی جھگڑا, خون بہانا. عرب میں کیا حال تھا؟ کہ شراب اور جوا عام تھا. آج بھی شراب اور جوا عام ہے, بس فرق اتنا ہے کہ عرب اپنی جہالت میں کرتے تھے اور ہم اپنی نفاست میں کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو ماڈرن ہے, جو پڑھا لکھا ہے, جو ایجوکیٹڈ ہے, وہ شراب اور جوا میں انوالو ہے. عرب کے ہاں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی. اور آج ہمارے یہاں جو بہت ماڈرن کنٹریز ہیں, جو عورتوں کے حق کو دینے کے لیے بالکل وہ علم بردار ہیں عورتوں کے حق کے, وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ہاں وہی بے حجابی, وہی عورتوں کی بے عزتی, وہی کوئی نظام نہیں. مرد کا جتنی عورتوں سے جی چاہے وہ رشتہ رکھ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ عرب میں کیا حال تھا کہ غلاموں کی خرید فروخت جاری تھی. آج بھی ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے کتنے ملک میں عورتوں کو خریدا اور بیچا جا رہا ہے. یعنی عرب غافل تھے, ان کی وہ حالت تھی. آج ہم غافل ہیں, آج ہماری یہ حالت ہے. صرف اتنا فرق ہے کہ انہوں نے جہالت میں کیا تھا اور ہم بہت زیادہ قابلیت میں کر رہے ہیں. بس تب کیا تھا کہ نکاح کا کوئی سسٹم نہیں تھا, مرد کسی بھی عورت سے رشتہ رکھتا تھا. آج بھی وہی حال ہے. نام کیا دے دیا گیا؟ لیو ان ریلیشن شپس. یعنی حالت وہی ہے, صرف ایک انگریزی نام دے دیا تو وہ تھوڑا اچھا لگنے لگا. اور عربس کا یہ حال تھا اللہ سے غفلت کا کہ انہوں نے اس وقت کعبہ میں 360 بت رکھے تھے, اور نہ صرف وہ بتوں کی عبادت کر رہے تھے بلکہ وہ پہاڑوں کی, پیڑوں کی, دریاؤں کی, سمندروں کی عبادت کر رہے تھے. اور آج ہم کیا صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ صرف اللہ کی؟ غور کر کے بتائیے گا. تو یہ حال عرب کا تھا, وہی حال آج ہمارا ہے. وہ غافل تھے, ہم بھی آج غافل ہیں. لیکن کیا ہوا جب غفلت دور ہوئی, جب عرب کی غفلت دور ہو گئی, جب اللہ تعالیٰ نے عربس کو ہدایت دے دی, تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ پھر ان کے ساتھ یہ ہوا کہ جب اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ اور عرب نے اسلام کو قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے, تو پھر ان کے ساتھ یہ ہوا کہ 23 سال میں, صرف 23 سال میں انہوں نے وہ ترقی کی کہ اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے. ان کے ہاتھ میں صلاح و فلاح, رشد و ہدایت کی مشال پکڑا دی گئی, اور جس میں مسلمان صرف اور صرف آگے بڑھتے چلے گئے. اس وقت مسلمانوں کا یہ حال تھا جب انہیں ہدایت مل گئی کہ انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی, اور اس شان اور اس شوکت سے حکومت کی کہ ہر دشمن کو ٹکرا کر پاش پاش ہونا پڑا. صرف ایک صدی کے اندر صرف 80 یا 90 سال میں آپ یقین کریں گے کہ مسلمانوں نے آدھی دنیا پہ قبضہ کر لیا تھا. آدھی دنیا پہ صرف ایک ہی صدی میں مسلمانوں نے ایران, روم, سندھ, مصر, ترکستان, سیریا, پرشیا, جارڈن, فلسطین, پورا شمالی افریقہ, یہاں تک کہ اسپین پہ بھی قبضہ کر لیا تھا. لیکن یہ وہ وقت تھا جب مسلمان اللہ سے جڑے تھے, جب مسلمان قرآن و سنت سے چپکے ہوئے تھے. پھر اس وقت مسلمانوں نے وہ کارنامے کیے کہ اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ہے. ابھی کانفرنس کے لیکچر میں آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ کتنے سارے انوینشنز, کتنی ساری ڈسکوریز مسلمانوں نے کی تھی, کتنی ساری کھوج مسلمانوں نے کی تھی.
اور یہ جو ابھی ہم نمبر یوز کرتے ہیں نا 1 2 3 4 یہ جو عربک نیومرلس ہیں یہ بھی ہمیں عرب نے دی ہیں, عرب نے, انگریزوں کے دیے نہیں ہے نمبر یہ. تو اس طرح سے اتنی ترقی کی مسلمانوں نے, اتنی ترقی کی مسلمانوں نے کہ دشمنوں نے ان کی غلامی قبول کر لی یا پھر خوشی خوشی اسلام میں داخل ہو کر ان کا ساتھ دیا. مسلمانوں کے گھوڑے سمندروں, دریاؤں, پہاڑوں, زمینوں پہ دوڑتے رہے اور صرف فتح اور فتح حاصل کرتے رہے, لیکن کب؟ جب وہ اللہ سے جڑے ہوئے تھے. یعنی یہ مسلمانوں کے عروج کا دور تھا, گولڈن پیریڈ تھا مسلمانوں کا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جب وہ گولڈن پیریڈ ختم ہوا, جب مسلمانوں میں غفلت آ گئی, جب وہ اللہ سے, آخرت سے غافل ہو گئے, تو پھر کیا کچھ ہوا؟ پھر مسلمانوں نے ایک زوال کا دور دیکھا, زوال کا دور, پستی کا دور دیکھا, اور وہ دور آج تک جاری ہے, آج تک. علامہ اقبال اسے الفاظ میں کچھ یوں کہتے ہیں کہ گواہ بھی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی, سریا سے زمین پہ ہمیں آسمان دے مارا. یعنی علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہم آسمان میں تھے, آسمان میں ہمیں زمین پہ پٹخ دیا گیا. نہ صرف ہمیں زمین پہ پٹخ دیا گیا بلکہ آج تو ہم اس زمین کے اندر دھستے چلے جا رہے ہیں. کہاں جا رہا ہے آج کا مسلمان, کہاں جا رہا ہے؟ کیا عزت ہے اس کی, کیا اہمیت ہے اس کی, کیا سوچتے ہیں لوگ اس کے بارے میں؟ غور کیا آپ نے کبھی؟ جب ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں نا اسلام کے بارے میں, ہسٹری میں